مرحوم قیس زنگی پوری صاحب کی یاد آ گئی. ہم نے انہیں سنا تو نہیں، دیکھا تو نہیں، مگر پڑھا ضرور ہے اور بزرگوں سے سنا ہے. اور کیا وہ یہ سب بزرگوں کی بات ہے. تو آئیے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک استاد کا یہ ستم کہ مجھ سے جو میں پڑھنے والا تھا انہوں نے کہلا دیا وہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، میں وہ نہیں پڑھتا، میں دوسرا پڑھتا ہوں کہ میں ایک سلطان سرور صاحب کے کچھ معرکۃ الآراء چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ وہی پڑھیں گے. تو شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے. شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے. اب یہ مخصوص سبجیکٹ ہے جناب سلطان سرور صاحب کا. حضرت حر شعر پیش کر رہا ہوں. حر کا خط جنت سے آیا ہے عزاداروں کے نام. حر کا خط جنت سے آیا ہے عزاداروں کے نام. خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے. حر کا خط جنت سے آیا ہے عزاداروں کے نام. حر کا خط جنت سے آیا ہے عزاداروں کے نام. خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے. اب اس کا ایک شعر پیش کی دے رہا ہوں، باقی وہی کلام شاعر بزبان شاعر زیادہ بہتر ہوگا. میں ایک شعر پڑھ کے اور زیادہ وقت بھی نہ لوں اور اپنی نظامت کی ندامت سے میں مت جاؤں، اس لیے میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں. بہت مبارک ہو، بہت روحانی محفل، بہت ایمانی محفل اور بہت منور محفل ہوئی ہے، اور شاعری کے اعتبار سے نہایت سنجیدہ اشعار آئے ہیں. اور اب آپ دیکھیے محفل کا اختتام وہ واقعی یادگار ہوگا. میں جس استاد شاعر کو بلانے جا رہا ہوں، شعر سن لیجئے گا. ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت پر، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے. ہر عبادت وقت پر یا سے ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے. دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں استاد کو ساتھ میں رکھو اور املا درست کراتے رہو. ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت سے، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے. جاگتی رہتی ہے لیکن جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے. آئیے لکھنؤ ہماری زبان اور ہمارے ادب، لکھنؤ کی وہ گلیاں جہاں اردو پیدا ہوئی ہے، جہاں فرشتوں کے پتے ملتے ہیں. آئیے اسی تہذیب کی نمائندگی کرنے والے استاد شاعر، بزرگ شاعر، محترم شاعر جناب سلطان سرور صاحب. علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال لیتے ہیں، علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال لیتے ہیں، وہ پتھروں سے بھی پانی نکال لیتے ہیں. علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال لیتے ہیں، وہ پتھروں سے بھی پانی نکال لیتے ہیں. شہزادی کے حوالے سے دیکھیے دو قطعے ہیں کہ لکھنا ہے علم فاطمہ زہرا کے باب میں، لکھنا ہے علم فاطمہ زہرا کے باب میں، قرآن رکھ کے دیکھ رہا ہوں جواب میں. لکھنا ہے علم فاطمہ زہرا کے باب میں، اور قرآن رکھ کے دیکھ رہا ہوں جواب میں. اور نظریں اٹھائیں جب در زہرا کو چوم کے، پانی دکھائی دینے لگا آفتاب میں. نظریں اٹھائیں جب در زہرا کو چوم کے، پانی دکھائی دینے لگا آفتاب میں. یہاں سے شعر دیکھیے. علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا، علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا، اور مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا. مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا. وہ بڑھا تھا تیز قدم میں نصیریوں کی طرف، علی کو سجدے میں دیکھا تو پھر ٹھہر بھی گیا. بڑھا تھا تیز قدم میں نصیریوں کی طرف، علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا، اور مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا. بڑھا تھا تیز قدم میں نصیریوں کی طرف، علی کو سجدے میں دیکھا تو پھر ٹھہر بھی گیا.
علی کو سجدے میں دیکھا تو پھر ٹھہر بھی گیا. علی کا عشق جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے. علی کا عشق جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے. ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے. علی کا عشق، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے. ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے. یہ شعر دیکھیے کہ پڑھو نہج بلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر، پڑھو نہج بلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر، علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے. پڑھو نہج بلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر، علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے. یہ میں متفرق اشعار پڑھ رہا ہوں کہ یہ تو وہ قطعات میں جناب حور کے حوالے سے میّر بھائی بات کر رہے تو ایک مطلب دو شعر دیکھیں کہ سورج کی طرح حور جو نمودار ہوا ہے، سورج کی طرح حور جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے. سورج کی طرح، سورج کی طرح حور جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ جس حور کو اذانیں نہ جگا پائیں وہی حور، جس حور کو اذانیں نہ جگا پائیں وہی حور، شبیر کی آواز پر بیدار ہوا ہے. جس حور کو اذانیں نہ جگا پائیں وہی حور، شبیر کی آواز پر بیدار ہوا ہے. شبیر کی آواز پر بیدار ہوا ہے. شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں، شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے. شبیر کا غم، شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے. جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا. اور ایک مطلب دو شعر دیکھیں گے کہ جو شے کے غم میں جمع ہوئے ہیں ان آنسوؤں کا جواب کیا ہے. مطلب سیدھا سا ہے. اس کے بعد دو شعر سنانا کہ جو شے کے غم میں جمع ہوئے ہیں ان آنسوؤں کا جواب کیا ہے. یہ وہ نگینے ہیں جن کے آگے حقیقت آفتاب کیا ہے. یہ وہ نگینے ہیں جن کے آگے حقیقت آفتاب کیا. شعر دیکھیں کہ لبوں کی جنبش سے تیر ٹوٹا اور صغیر نے حرملہ سے پوچھا. لبوں کی جنبش سے تیر ٹوٹا، صغیر نے حرملہ سے پوچھا، تیرے ستم کا جواب میں ہوں، میری ہنسی کا جواب کیا ہے. شے کے غم میں جمع ہوئے ہیں ان آنسوؤں کا جواب کیا ہے. یہی میں کہوں ابھی تک مجھے ہار کیوں نہیں پہنایا. میں اتاروں گی نہیں، اتاریے گا نہیں. ایک اور ایک شعر اور وہ کربلا ضرور پڑھ دیں. کربلا یہ 2-5 ہو گیا سور بھائی. دو کربلا کے بعد جو شے کے غم میں جمع ہوئے ہیں ان آنسوؤں کا جواب کیا ہے. یہ وہ نگینے ہیں جن کے آگے حقیقت آفتاب کیا ہے. لبوں کی جنبش سے تیر ٹوٹا، صغیر نے حرملہ سے پوچھا، تیرے ستم کا جواب میں ہوں، میری ہنسی کا جواب کیا ہے. تیرے ستم کا جواب میں ہوں، میری ہنسی کا جواب کیا ہے. یہ شعر دیکھیے یزیدیت اب کھٹک رہی ہے، حسینیت اب مہک رہی ہے. یزیدیت اب کھٹک رہی ہے، حسینیت اب مہک رہی ہے. نگاہ حر نے سمجھ لیا ہے قبول کیا ہے، گلاب کیا ہے.
کھٹک رہی ہے، حسینیت اب مہک رہی ہے، نگاہ حر نے سمجھ لیا ہے ببول کیا ہے گلاب کیا ہے، نگاہ حر نے سمجھ لیا ہے ببول کیا ہے گلاب کیا ہے۔ یہ ایک مطلب ایک شعر بھی سامنے آ گیا، یہ نیر صاحب نے حالانکہ نظامت میں بہت پڑھا ہے، شاید آپ تک پہنچا نہ پہنچا، فی الحال ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مسلح جو سر فرش ادا رکھا ہے، یہ مسلح جو سر فرش ادا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے۔ یہ مسلح جو سر فرش ادا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے، وہ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ اب یہ افہام صاحب کی فرمائش ہے تو 3-4 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سپاہ شام اگر نہر سے نہ ٹل جائے، سپاہ شام اگر نہر سے نہ ٹل جائے، علی کے شیر کی پرچھائی سے کچل جائے۔ سپاہ شام اگر نہر سے نہ ٹل جائے، علی کے شیر کی پرچھائی سے کچل جائے۔ یہ شعر دیکھیے کہ علی کا نام نہیں ہے، یہ جنتی پھل ہے، علی کا نام نہیں ہے، یہ جنتی پھل ہے، زباں پہ آئے تو منہ کا مزہ بدل جائے۔ علی کا نام نہیں ہے، علی کا نام نہیں ہے، یہ جنتی پھل ہے، زباں پہ آئے تو منہ کا مزہ بدل جائے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ میری زبان کبھی یہ مزہ بھی دے مجھ کو، میری زبان کبھی یہ مزہ بھی دے مجھ کو، خدا کا نام لوں منہ سے علی نکل جائے۔ میری زبان کبھی یہ مزہ بھی دے مجھ کو، خدا کا نام لوں منہ سے علی نکل جائے۔ اور اسی لیے تو علی نے لگائے زیر زبر، اسی لیے تو علی نے لگائے زیر زبر، ہر ایک گھر میں خدا کی کتاب چل جائے۔ اسی لیے تو علی نے لگائے زیر زبر، ہر ایک گھر میں خدا کی کتاب چل جائے۔ اور یہ آخری شعر سلسلہ کہا کہ وہ دیکھو پڑھ لیا حر نے حسین کا کلمہ، وہ دیکھو پڑھ لیا حر نے حسین کا کلمہ، زباں بدلتی ہے پانی اگر بدل جائے۔ وہ دیکھو پڑھ لیا حر نے حسین کا کلمہ، زباں بدلتی ہے پانی اگر بدل جائے، زباں بدلتی ہے پانی اگر بدل جائے۔ مطلب دو شعر یہ بھی دیکھ لیجیے، بس اس کے بعد وہ آپ کی فرمائے کہ میرے خدا میرے حصے میں جو غذا رکھنا، میرے خدا میرے حصے میں جو غذا رکھنا، مہک وفا کی تبسم کا ذائقہ رکھنا۔ میرے خدا میرے حصے میں جو غذا رکھنا، مہک وفا کی تبسم کا ذائقہ رکھنا۔ اور یہ شعر دیکھیے، یہی بہت ہے کہ اب حر میرے حسین کا ہے، یہی بہت ہے کہ اب حر میرے حسین کا ہے، جو دن گزر گئے ان کا حساب کیا رکھنا۔ یہی بہت ہے کہ اکثر ہونا وہاں ہنسے اصغر، نصیریوں سے چھپا کر یہ معجزہ رکھنا۔ جہاں محال تر ہونا وہاں ہنسے اصغر، نصیریوں سے چھپا کر یہ معجزہ رکھنا۔ اور کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا۔ کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا۔ یہ آخری شعر سلسلہ ہے کہ اس میں ردیف کا استعمال دیکھیں گے کہ تمام عمر کے خیر عمل سے بہتر ہے، تمام عمر کے خیر عمل سے بہتر ہے، عزا کا فرش بچھانا سمیٹنا رکھنا۔ تمام عمر کے خیر عمل ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا، تو تمام عمر کے خیر عمل سے بہتر ہے، عزا کا فرش بچھانا سمیٹنا رکھنا۔ بس ٹائم بہت ہو گیا، 2-3 شعر پڑھ لیں۔
حالانکہ یہ نیر بھائی نے بہت پڑھا ہے. یہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد، پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد. پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد. اور جنت کے پاس جتنا بھی حسن و جمال تھا، جنت کے پاس جتنا بھی حسن و جمال تھا، آنسو نے سب سمیٹ لیا کربلا کے بعد. جنت کے پاس جتنا بھی حسن و جمال تھا، آنسو نے سب سمیٹ لیا کربلا کے بعد. شعر دیکھیے، سنبھلا گیا نہ ظلم سے زینب کے سامنے، سنبھلا گیا نہ ظلم سے زینب کے سامنے، چکرایا کربلا میں گرا کربلا کے بعد. سنبھلا گیا نہ ظلم سے زینب کے سامنے، چکرایا کربلا میں گرا کربلا کے بعد. اور بے شیر کی ہنسی کا تبرک لیے ہوئے، بے شیر کی ہنسی کا تبرک لیے ہوئے، پھولوں پر چل رہی ہے دعا کربلا کے بعد. پھولوں پر چل رہی ہے دعا کربلا کے بعد. اور جتنی عطا کرے گا چراغ غم حسین، جتنی عطا کرے گا چراغ غم حسین، اتنی ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد. جتنی عطا کرے گا چراغ غم حسین، اتنی ہی سانس لے گی ہوا کربلا کے بعد. اور پلکوں پر آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا، پلکوں پر آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا، پانی سے بھی چراغ جلا کربلا کے بعد. پلکوں پر آنسوؤں نے چمک کر بتا دیا، پانی سے بھی چراغ جلا کربلا کے بعد. اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد. کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے، عابد سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد.